السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ ذو الارحام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ذو الارحام سے مراد وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو اصحاب الفرائض یا عصبات میں سے نہ ہوں، جیسا کہ ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ۔ وراثت میں اختلاف، یعنی ذو الارحام کو وراثت میں سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس بارے میں دو قول ہیں۔ نمبر 1، یہ وراثت سے محروم ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اصحاب الفرائض بھی نہ ہوں، عصبات بھی نہ ہوں، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ ترکہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا، ذو الارحام وارث نہیں بنیں گے۔ اگر اصحاب الفرائض ہیں، 7 عصبات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اصحاب الفرائض کو ان کے حصے دے کر جو بھی باقی بچے گا وہ عصبات میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر عصبات نہ ہو تو پھر باقی جو بھی بچے گا وہ بھی اصحاب الفرائض پر ہی رد کر دیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا۔ ذو الارحام کی باری کب آئے گی؟ جب اصحاب الفرائض بھی نہ ہو اور عصبات بھی نہ ہو، تو ایک جماعت کے نزدیک تب بھی انہیں ترکہ میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وارث بنیں گے جب اصحاب الفرائض بھی نہ ہو اور عصبات میں سے بھی کوئی نہ ہو، اور یہی قول راجح ہے۔ اس قول کے راجح ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ عقلی نقلی دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یعنی کتاب اللہ میں رشتہ دار ایک دوسرے کے وراثت میں زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب عصبات نہ ہو، اصحاب الفرائض بھی نہ ہو، تو ذو الارحام کو ملے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا الخال وارث من لا وارث لہ، ماموں وارث ہوگا جس کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی جس کا اصحاب الفرائض میں سے بھی کوئی نہ ہو، عصبات میں سے بھی کوئی نہ ہو، تو اس کا ماموں وارث ہوگا۔ اور عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ ذو الارحام کے میت سے 2 رشتے ہیں، ایک خونی اور دوسرا اسلامی، جبکہ بیت المال کے ساتھ مسلمان کا ایک تعلق ہے، صرف اسلام والا۔ اس کے بعد دیکھیں وراثت ذو الارحام کی شرائط اور طریقہ تقسیم میں اختلاف ذکر کریں۔ وراثت ذو الارحام کی شرائط، نمبر 1، کوئی صاحب فرض موجود نہ ہو۔ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ ذو الارحام کو وراثت تب ملے گی جب کوئی صاحب فرض موجود نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ہوگا تو باقی ماندہ ترکہ انہی پر رد ہو جاتا ہے، سوائے زوجین کے، کیونکہ ان پر رد نہیں ہوتا۔ نمبر 2، کوئی عصبہ وارث موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ شرائط تھیں 2۔ پھر آگے طریقہ تقسیم میں اختلاف۔ ذو الارحام کی وراثت کے طریقہ تقسیم میں علماء کے 3 گروہ ہیں۔ نمبر 1، اہل رحم، ان کے نزدیک تمام موجودہ ذو الارحام میں ترکہ برابر تقسیم کیا جائے گا، مذکر و مؤنث، قریب و بعید، قوی ضعیف میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ پہلا جو گروہ ہے ان کے نزدیک کیا ہوگا کہ ذو الارحام میں ترکہ برابر کا تقسیم کیا جائے گا۔ ویسے تو ہم پیچھے یہی پڑھتے آئے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ترکہ تقسیم ہوگا، لیکن ان کے نزدیک یہ ہے کہ ذو الارحام کو جب وراثت دینی ہے تو برابر کا سب کو دینا ہے۔ مثال کے طور پہ میت نواسہ، نواسی، ماموں، پھوپھی، بھانجا اور بھانجی چھوڑ کر فوت ہوئی، تو دیکھیں یہ کل افراد 6 ہیں، اسی لیے مسالہ 6 بنایا جائے گا اور ہر ایک کو ایک ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ حالانکہ اس میں نواسہ، نواسی یہ دونوں مذکر و مؤنث ہے، ٹھیک ہے، بھانجا، بھانجی یہ بھی مذکر و مؤنث ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ ہے کہ سب کو برابر رکھا جائے گا، اس میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، اہل قرابت،
ان کے نزدیک ذو الارحام میں پہلے قرب کا درجہ پھر قوت قرابت کا اعتبار کیا جائے گا اور مذکر و مؤنث میں فرق ہوگا. مثال کے طور پہ ایک آدمی بیوی، نواسی اور نواسی کا بیٹا چھوڑ کر فوت ہوا، اور ایک آدمی نواسی اور نواسا چھوڑ کر فوت ہوا، تو مسئلہ کا حل اس طرح کریں گے کہ بیوی کو ایک حصہ دے دیں گے، باقی جو 3 حصے بچے تھے وہ نواسی کو دے دیں گے، نواسی کا بیٹا محروم ہو جائے گا. بیوی کو 1/4 ملنا تھا نا، تو اس لیے مسئلہ 4 پہ بنا، ایک حصہ بیوی کو ملا جو کہ اس کا اپنا حصہ تھا، باقی 3 حصے بچے تھے وہ نواسی کو دے دیے اور نواسی کا بیٹا محروم ہو گیا. کیونکہ اہل قرابت والوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ مذکر و مؤنث میں فرق بھی کیا جاتا ہے، اور جب قریب بھی کوئی رشتہ دار موجود ہو تو اس کی وجہ سے بعید والا محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک بندہ نواسا اور نواسی چھوڑ کر فوت ہوا تو نواسے کو 2 حصے دیے جائیں گے، نواسی کو 1، للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق. اس کے بعد تیسرا گروہ ہے اہل تنزیل. ان کے نزدیک ذو الارحام کو ان اصحاب الفرائض یا عصبات کی جگہ اتارا جائے گا جن کی وجہ سے یہ میت کی طرف منسوب ہے. مثال کے طور پہ بیٹیوں کی اولاد بیٹیوں کے قائم مقام اور بہنوں کی اولاد بہنوں کے قائم مقام. یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو حصہ ہم نے بیٹیوں کو دینا تھا نا، تو بیٹیاں نہ ہوں، جب اصحاب الفرائض اسبات میں سے کوئی نہ ہو، بیٹیوں کی اولاد ہو تو بیٹیوں کی اولاد کو بیٹیوں کی جگہ پہ رکھیں گے، اسی طرح بہنوں کی اولاد کو بہنوں کی جگہ پہ رکھیں گے. پھر یہ کہتے ہیں کہ دلائل کے اعتبار سے بھی اہل تنزیل کا طریقہ تقسیم راجح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ذو الارحام کی اقسام. اس کی 4 اقسام ہیں. نمبر 1، جس کو میت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جس کو میت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے بیٹیوں، پوتیوں یا پڑپوتیوں کی اولاد. میت کو جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جیسے نانا، دادی کا باپ وغیرہ، اس طرح نانا کی ماں وغیرہ. نمبر 3، جن کو میت کے والدین کی طرف منسوب کیا جائے، جیسے بہنوں کی اولاد. ٹھیک ہے، حقیقی بہنیں بھی اس میں آ گئیں. اس کے بعد پدری بھائیوں کی بیٹیاں، بہنوں کی اولاد، حقیقی یا پدری بھائیوں کی بیٹیاں. ٹھیک ہے، ان کو میت کے والدین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ بہنوں کی جو اولاد ہے ان کا تعلق میت کے والدین کے ساتھ ہے نا، اسی طرح حقیقی یا پدری بھائیوں کی بیٹیاں جو ہیں ان کا تعلق بھی میت کے والدین کے ساتھ ہے. اس کے بعد چوتھی قسم، جن کو میت کے دادا یا دادی کی طرف منسوب کیا جائے، یا اس میں یہ بھی لگا لیں نانا یا نانی کی طرف منسوب کیا جائے، جیسے پھپھی، خالہ، ماموں وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں ترتیب تقسیم. اگر ذو الارحام میں سے صرف ایک فرد ہو تو وہ اکیلا تمام ترکہ لے لے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں اور تمام ایک ہی مرتبے کے ہوں تو ترکہ ان کے درمیان برابر کا تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسا کہ 3 پوتیاں ہیں تو مسئلہ 3 پہ بنایا جائے گا. اسی طرح ایک پوتا ہے، ایک پوتی ہے تو بھی مسئلہ 3 پہ بنے گا کہ 2 حصے پوتے کو دے دیں گے اور 1 حصہ پوتی کو دے دیں گے. اس کے بعد اگر ایک سے زیادہ ہوں اور ان کے مراتب بھی مختلف ہے تو مراتب کے اعتبار سے ترکہ تقسیم کیا جائے گا. یعنی کوئی قریبی ہے، کوئی دور والا ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے. دوسرے میں یہ تھا کہ تمام کا ایک ہی مرتبہ ہے، پوتیاں تھیں، پوتا تھا ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا ہے تیسرے میں کہ ہے بھی زیادہ اور ان کے مراتب بھی مختلف ہیں، ان کے ساتھ رشتے بھی اور ہیں، تو تب مراتب کے اعتبار سے ترکہ تقسیم کیا جائے گا. اور ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، مدلہ بھی کو میت تصور کر کے حصے معلوم کیے جائیں گے. مثال کے طور پہ میت 3 خالہ چھوڑ کر فوت ہوئی. 3 خالہ ہے، اس کی مختلف خالہ، ایک حقیقی خالہ ہے، ایک پدری خالہ ہے، ایک مادری خالہ ہے. تو اب ایسے کریں گے
کہ جو خالائیں ہیں ماں کی وجہ سے میت کی طرف منسوب ہیں، اس لیے ماں کو میت تصور کر کے مسئلہ نکالا جائے گا. یعنی یوں سمجھا جائے گا کہ ماں فوت ہوئی ہے اور اس نے اپنی 3 بہنیں چھوڑی ہیں، ایک حقیقی بہن، ایک پدری بہن اور ایک مادری بہن. حقیقی بہن کو سب سے زیادہ ملنا تھا، اسے نصف ملتا ہے تو اسے 3 حصے دے دیے، ایک حصہ پدری خالہ کو اور ایک حصہ مادری خالہ کو. اب یہی موجود تھی تو جب ہم نے ان کے حصوں کو جمع کیا تو وہ 5 نکلا، اس لیے رد 5 پر بنے گا. ہم نے اس کے پیچھے سارے اصول پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں نمبر 4، جب ذوالارحام کے ساتھ خاوند یا بیوی میں سے کوئی ہو تو وہ اپنا فرضی حصہ لے گا اور باقی ذوالارحام کے درمیان مذکورہ اصولوں کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا. مثال کے طور پہ مرنے والے نے بیوی اور 3 نواسے چھوڑے تو مسئلہ 4 پر بنے گا، کیونکہ 4 میں سے بیوی کا حصہ نکل رہا تھا. ایک حصہ بیوی کو دے دیں گے اور 3 نواسے تھے، اس لیے باقی جو 3 حصے ہیں وہ ایک نواسے کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد نمبر 5، جس کو میت سے 2 قرابتیں حاصل ہوں تو وہ دونوں کی وجہ سے وارث بنے گا. جس کو میت کے ساتھ 2 قرابتیں ہیں تو وہ دونوں کی وجہ سے وارث بنے گا. مثال کے طور پہ میت ذوالارحام وارث چھوڑ کر فوت ہوئی، ایک نواسی کا بیٹا ہے اور وہی نواسے کا بھی بیٹا ہے. یعنی نواسے کی دونوں کی آپس میں شادی ہوئی تھی تو ان کا جو بیٹا ہوا وہ مرنے والے کے نواسے کا بھی بیٹا ہے اور نواسی کا بھی بیٹا ہے، اور دوسری صرف نواسی کی بیٹی ہے. تو وہ جو نواسے کا بیٹا ہے نا، اسے دونوں کی وجہ سے وارث سمجھا جائے گا، یعنی نواسی کی وجہ سے بھی اور نواسے کی وجہ سے بھی. اور مسئلہ اس طرح بنائیں گے کہ ورثاء میں نواسی کا بیٹا ہے اور یہی نواسے کا بھی بیٹا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نیچے الگ سے لکھیں گے نواسے کا بیٹا، پھر نواسی کی بیٹی. نواسی کی بیٹی کو 1 حصہ مل جائے گا اور نواسے کا جو بیٹا ہے اسے 2 حصے ملیں گے، ایک حصہ نواسی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اور ایک حصہ نواسے کا بیٹا ہونے کی وجہ سے. آج کا ہمارا جو سبق تھا یہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ آسان تھا، بس تھوڑا لمبا ہے. بہرحال اس کا خلاصہ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. سب سے پہلے ذوالارحام کی تعریف تھی کہ اس سے مراد وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو اصحاب الفرائض یا عصبات میں سے نہ ہوں. پھر اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ ان کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی. اس بارے میں 2 قول ہیں. راجح قول یہ ہے کہ انہیں وراثت ملے گی، اور اس بارے میں ایک قرآن کی آیت پیش کی گئی، ایک حدیث دی گئی، اور ساتھ میں عقلی اعتبار سے بھی بتایا گیا کہ واقعی انہیں وراثت ملے گی، کیونکہ ان کا تعلق میت کے ساتھ دو تعلق ہیں، ایک خونی اور دوسرا اسلامی. اس کے بعد وراثت یعنی ذوالارحام کو وراثت کب ملے گی اس کی شرائط کا تذکرہ تھا. 2 شرائط بتائی گئی. نمبر 1 اصحاب الفرائض میں سے کوئی نہ ہو سوائے زوجین کے. نمبر 2 کوئی اسبہ موجود نہ ہو. اس کے بعد ان میں وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، اس میں 3 گروہ تھے، 3 قسم کے قول تھے. ایک قول یہ تھا کہ ان میں برابر کی وراثت تقسیم کریں گے، کوئی للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی قریب اور بعید کو دیکھا جائے گا، جتنے افراد ہوں گے سب کو برابر برابر ملے گا. دوسرا قول اہل قرابت والوں کا تھا. ان کے نزدیک یہ تھا کہ مذکر مؤنث میں فرق کریں گے، اسی طرح اگر کوئی قریبی ہے تو اس کی وجہ سے بعید والا محروم ہو جائے گا. اور تیسرا جو قول تھا یہ اہل تنزیل کا تھا. ان کے نزدیک یہ ہے کہ اصحاب الفرائض یا عصبات کی جگہ ذوالارحام کو اتارا جائے گا، یعنی جس کی وجہ سے یہ میت کی طرف منسوب ہیں تو انہیں انہی کی جگہ پہ رکھا جائے گا. پھر اس کے بعد ذوالارحام کی اقسام تھی. پھر اس کے بعد تقسیم کرنے کی ترتیب تھی کہ ان کے درمیان کیسے تقسیم کیا جائے گا ترکہ کو. اگر ایک ہے تو یہ سارا کچھ لے لے گا، ٹھیک ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہے اور ایک ہی مرتبے کے ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم ہوگا. اور اگر ایک سے زیادہ ہے اور ان کے مراتب بھی مختلف ہیں،
ان کے رشتے بھی مختلف ہیں. تو پھر جب ترکہ تقسیم کریں گے تو جس کی وجہ سے وہ لوگ میت کی طرف منسوب ہو رہے تھے اسی کو میت تصور کر کے حصے نکالے جائیں گے. جیسا کہ حقیقی خالہ، پدری خالہ، مادری خالہ تھی، تو پھر کیا کیا کہ دیکھیں اب ہے تو وہ خالہ ہی لیکن رشتے مختلف ہیں، ایک حقیقی ہے، ایک پدری ہے، ایک مادری ہے. تو اس لیے یوں سمجھا جائے گا کہ میت کی ماں کو یہاں پہ رکھا جائے گا کہ میت کی ماں فوت ہوئی اور اس نے حقیقی بہن، پدری بہن اور مادری بہن چھوڑی. اسی طرح ان کے درمیان میں حصے تقسیم کیے جائیں گے. پھر یہ بات تھی کہ اگر کوئی بندہ یعنی 2 قرابتیں رکھتا ہے تو اسے دونوں قرابتوں کی وجہ سے وراثت ملے گی. اور یہ بھی تھا کہ اگر ذو الارحام میں میاں بیوی میں سے کوئی ہو تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی جو ہے وہ ذو الارحام میں تقسیم کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ خنثی کے متعلق پڑھیں گے. خنثی کے لغوی معنی ہے نرم ہونا، موڑنا. اصطلاحی تعریف: خنثی وہ انسان جس کا معاملہ مشتبہ ہو جائے اور اس کے مذکر و مؤنث ہونے کا علم نہ ہو سکے. خنثی کی اقسام: خنثی کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 خنثی مذکر، نمبر 2 خنثی مؤنث، نمبر 3 خنثی مشکل. خنثی مذکر جس میں مذکر کی کوئی علامت پائی جائے جیسا کہ داڑھی یا مونچھ کا نمودار ہونا. خنثی مؤنث جس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے. ٹھیک ہے. خنثی مشکل جس میں مذکر و مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو یا دونوں طرح کی علامات ہوں. تو علم وراثت میں بحث کی جاتی ہے خنثی مشکل کے بارے میں، کیونکہ خنثی مذکر کو مذکر کے ساتھ اور خنثی مؤنث کو مؤنث کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اس لیے بات کس کی ہوگی؟ خنثی مشکل کی. اسے وراثت کیسے ملے گی اس کا طریقہ کار انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ خنثی مشکل کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 غیر منتظر حال، نمبر 2 منتظر حال. غیر منتظر حال مطلب وہ خنثی جس کا حال واضح ہونے کی امید نہ ہو، جیسے بالغ خنثی. جمہور کے نزدیک ایسے خنثی کو حصہ دیا جائے گا، یعنی خنثی کو ایک دفعہ مذکر اور ایک دفعہ مؤنث تسلیم کرتے ہوئے مسالہ بنایا جائے گا اور دونوں مسالوں میں سے جو کم ہو وہ دیا جائے گا. اور اگر ایک حالت میں وہ وارث بنتا ہے، ایک میں محروم ہوتا ہے تو اسے محروم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. غیر منتظر حال ایسا خنثی جس کا حال واضح ہونے کی امید نہ ہو جیسا کہ بالغ، تو اسے حصہ دیا جائے گا. مسالہ ایک دفعہ بنایا جائے گا اسے مذکر تسلیم کر کے، ایک دفعہ مؤنث. دونوں میں سے جو کم والا حصہ ہوگا وہ اسے ملے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں خنثی منتظر حال، یعنی ایسا خنثی جس کا حال واضح ہونے کی امید ہو جیسا کہ نابالغ خنثی. ایسے خنثی اور اس کے ساتھ والے ورثاء کو قلیل حصہ دیا جائے گا، باقی جو ہے وہ حالت واضح ہونے تک روکا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خنثی ایسا ہے جس کا حال واضح ہونے کی امید ہے، یعنی وہ نابالغ ہے، تو پھر کریں گے یہ کہ اسے اور اس کے ساتھ باقی جو ورثاء ہیں انہیں کم والا حصہ دیا جائے گا، زیادہ والا جو حصہ ہوگا وہ نہیں ملے گا. کم والا حصہ دے کے باقی جتنا بھی بچے گا وہ سنبھال کے رکھا جائے گا. پھر جب حالت واضح ہو جائے تو تب وہ تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خنثی کو مذکر و مؤنث تسلیم کر کے الگ الگ مسالہ بنایا جائے. دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا سبق آپ کا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا رد والا،
تو بس یہی سمجھ لیں کہ اس میں ہم نے سب سے آخری مسئلہ حل کیا تھا نا، ویسے آپ نے اسے حل کرنا ہے. ایک دفعہ آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ نے کیسے حل کیا تھا. دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے ملا یرد والا مسالہ الگ بنایا تھا، میں یرد والا الگ مسالہ بنایا تھا، پھر آخر میں مشترکہ مسالہ بنایا تھا. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی کریں گے کہ اس میں ایک مسالہ بنایا جائے گا، اس میں خنثی کو مذکر رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایک مسالہ بنایا جائے گا، اس میں خنثی کو مؤنث تسلیم کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم نے اس میں کیا کیا تھا، اس میں ہم نے جو ایک کا اصل مسالہ تھا اسے دوسرے سے ضرب دی تھی. تو اس میں بھی یہی کریں گے کہ جو خنثی مذکر والا اصل مسالہ ہے اسے خنثی مؤنث والے اصل مسالہ سے ضرب دی جائے گی. اس کے بعد جو بھی حاصل ضرب ہوگا وہ آئے گا، ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہم حل کرتے ہیں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. آپ ایسے کریں کہ کتابیں آپ بند کر دیں، کاپی پینسل لیں. سب سے پہلے لکھیں ورثاء. ورثاء میں ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک خنثی مذکر ہے. اب دیکھیں خنثی مذکر جو ہے ظاہر سی بات ہے اسے بیٹے کی جگہ پر رکھیں گے نا، تو یوں سمجھیں کہ دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے. اب دو بیٹے ہوں، ایک بیٹی ہو، بیٹی کو ایک حصہ ملتا ہے، بیٹے کو بیٹی سے ڈبل ملے گا. تو دونوں بیٹوں کو دو حصے اسے دے دیں گے، دو حصے اسے دے دیں گے. جب ہم نے ان کے حصوں کو جمع کیا تو 5 آیا، اس لیے اصل مسالہ بنائیں گے 5 پر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ بس کر دیں. اس کے بعد مسالہ خنثی مؤنث، اس میں لکھیں ورثاء، بیٹا، بیٹی، خنثی مؤنث. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں. بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملتا ہے نا، اس لیے 2 حصے بیٹے کو دے دیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو دے دیں گے اور 1 حصہ خنثی مؤنث کو دے دیں گے. اب دیکھیں جب ہم نے ان کے حصوں کو جمع کیا نا تو آیا 4. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر دونوں مسالوں کے درمیان نسبت توافق کی ہے تو آپ نے ایک کے کل کو دوسرے کے وفق سے ضرب دینی ہے، اور اگر تباین کی ہو تو پھر ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں. تو دیکھیں یہاں پہ نسبت تباین کی ہے، اس لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ 5 کو جب آپ نے 4 سے ضرب دی تو آیا 20، ٹھیک ہے. تو اب آپ لکھیں ورثاء. ورثاء لکھ کے بیٹا، بیٹی اور خنثی مؤنث لکھیں. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ورثاء جس لائن پہ آپ نے لکھے ہیں اسی لائن پہ تھوڑی جگہ چھوڑ کے لکھیں مسالہ ذکوریت. تو نیچے آپ لکھ دیں 20، کیونکہ 5 کو 4 سے ضرب دیں تب بھی 20 آتا ہے، 4 کو 5 سے ضرب دیں تب بھی 20 آتا ہے. مسالہ ذکوریت لکھ کے نیچے لکھ دیں 20. اس کے بعد اسی لائن پہ تھوڑی جگہ چھوڑ کے لکھیں مسالہ انوثیت، تو یہاں پہ 20 لکھ دیں. اب 20 میں سے یعنی جو مسالہ ذکوریت کا 20 ہے یا مسالہ انوثیت کا 20 ہے، اس میں سے آپ نے کیسے ان کے حصے نکالنے ہیں؟ ان کا حصہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ نے پہلے جو 2 مسالے حل کیے تھے نا، مسالہ خنثی مذکر، مسالہ خنثی مؤنث، وہاں پہ دیکھیں مسالہ خنثی مذکر میں بیٹے کو جو آپ نے حصے دیے ہیں نا اسے آپ مسالہ خنثی مؤنث کے اصل مسالہ سے ضرب دیں. تو جب آپ نے 2 کو 4 سے ضرب دی تو آیا 8، ٹھیک ہے. اسی طرح بیٹی کا حصہ نکالا تو وہ آیا 4، ٹھیک ہے. پھر خنثی مذکر تھا، اس کا بھی 8 آیا. تو مسالہ ذکوریت میں آپ نے ان کے حصے لکھ لیے ہیں. اس کے بعد جو مسالہ انوثیت ہے اس میں سے آپ نے ان کے حصے ایسے نکالنے ہیں کہ مسالہ خنثی مؤنث میں ورثاء کو جو حصے ملے تھے ان کو آپ نے
مسالہ خنثی مذکر کے اصل مسالہ سے ضرب دینی ہے. مثال کے طور پہ بیٹا ہے، اسے 2 حصے ہم نے 4 میں سے دیے تھے، تو 2 کو اصل مسالہ 5 میں ضرب دیں. جب آپ نے اس سے ضرب دی تو آیا 10. ٹھیک ہے. اسی طرح بیٹی ہے، 1 کو 5 سے تو 5 آیا، پھر 5 آیا. ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو آپ نے مسئلہ حل کر لیا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جسے کم والا حصہ مل رہا ہے اسے وہ دیں. مثال کے طور پہ بیٹا ہے، بیٹے کو کم والا حصہ کون سا مل رہا ہے؟ مسالہ ذکوریت میں اسے 8 ملے، مسالہ انوثیت میں اسے 10 ملے، تو آپ اسے 8 دیں. بیٹی ہے، بیٹی کو مسالہ ذکوریت میں 4 ملے، مسالہ انوثیت میں 5 ملے، تو آپ اسے 4 دیں. خنثی مؤنث ہے، اسے مسالہ ذکوریت میں 8 ملے، مسالہ انوثیت میں 5 ملے، تو اسے 5 دیں. آپ کو پتا ہوگا ہم ابھی پڑھ رہے تھے ایسا خنثی جس کا حال واضح ہونے کی امید ہو، تو انہوں نے اوپر بتایا تھا کہ ایسی صورت میں کریں گے یہ کہ کم والا حصہ دیا جائے گا ورثاء کو. مسالہ خنثی مذکر الگ بنایا جائے گا، مسالہ خنثی مؤنث الگ بنایا جائے گا، پھر دونوں کے اصل مسالے میں نسبت دیکھیں گے. توافق کی ہو تو وفق سے ضرب دیں، تباین کی ہو تو کل سے ضرب دیں. پھر جو حاصل ضرب آئے گا اسی کو مسالہ ذکوریت کے نیچے بھی رکھیں گے اور مسالہ انوثیت کے نیچے بھی رکھیں گے. پھر اس کے بعد مسئلہ ذکوریت میں جب ہم ان کے حصے نکالیں گے تو ہم کریں گے یہ کہ مسالہ خنثی مذکر میں سے جو انہیں ملا تھا انہیں ہم مسالہ خنثی مؤنث کے اصل مسالہ سے ضرب دیں گے، اور مسالہ انوثیت میں جو انہیں دیا جائے گا اس میں ہم کریں گے یہ کہ مسالہ خنثی مؤنث سے اصل مسالہ سے جو ملا تھا اسے ہم مسالہ خنثی مذکر کے اصل مسالہ سے ضرب دیں گے. تو جو کم والے حصے ہوں گے وہ دے دیے جائیں گے، باقی جو بھی بچے گا وہ چھوڑ دیا جائے گا، اور جب حال اس کا واضح ہو جائے تب اسے دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی. مشکل کوئی نہیں ہے، بس تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، باقی انشاءاللہ اللہ ہمت توفیق دے. کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.